فاطمہ زہرا خیر خلق کی بیٹی، مرسل اعظم کی صاحبزادی، اور خالی مرسل اعظم کی صاحبزادی نہیں، سنیں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے میری، خالی بیٹی نہیں، دنیا کی وہ اکلوتی بیٹی جیسی بیٹی نہ کسی کو ملی نہ ملے گی۔ دیکھیے ابھی میں دلیل دوں گا تو سمجھ میں آئے گی بات آپ کی، ابھی تک مجمع سمجھا نہیں ہے، احترام میں واہ کر رہا ہے لیکن سمجھا نہیں، ابھی میں دلیل دوں گا تو سمجھ میں آئے گی۔ دنیا کی وہ اکیلی بیٹی جس کو وہ عزت ملی جو عزت دنیا کی حوا سے لے کے قیامت تک جو آخری بیٹی پیدا ہوگی کسی کو نہ ملی ہے نہ ملے گی، اور وہ دلیل یہ ہے کہ ہر آدمی کی نسل کا ضامن اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ رسول کی نسل کی پورے گلوب کے اوپر ایک آدمی آپ مجھے ڈھونڈ کے ایسا دیجئے کہ جو نسل رسول میں بھی ہو اور سلسلہ فاطمہ سے نہ ہو نسل رسول میں مگر اولاد فاطمہ نہ ہو، ایک آدمی پورے گلوب کے اوپر ایسا نہیں ملے گا جو نسل رسول میں تو ہو مگر اولاد فاطمہ نہ ہو۔ تو ایسی بیٹی جو ضامن نسل رسول، اور عزیزان گرامی جب آدمی سے اس کے قریب لوگوں کی فہرست لکھی جاتی ہے کہ کون آپ کے رشتہ دار ہیں، کون آپ کے جاننے والے ہیں، کون آپ سے قریب ہیں، کون آپ سے کلوز ہیں، تو سب سے پہلے آدمی کی اولاد کا نام لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آدمی کی اولاد کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ کے بعد جب فہرست بنے گی تو پہلا نام کس کا ہوگا؟ پہلا نام کس کا ہوگا؟ جناب سیدہ کا نام ہوگا، علی کا نام بھی ہوگا مگر ان کے بعد، امام حسن امام حسین کے نام بھی ہوں گے مگر ان کے بعد رسول سے ملا ہوا جو پہلا نام ہے بغیر کسی فاصلے کے وہ جناب فاطمہ زہرا کا نام۔ تو یہ رسول کی بیٹی اگر ہاتھ اٹھا کے کچھ کہہ دیتی تو کیا مشیت نہ مانتی؟ لیکن اپنے حق کا احتجاج تو کر رہی ہے مگر بد دعا نہیں کرتی، اپنے حق کا پروٹیسٹ تو کر رہی ہے مگر بد دعا نہیں کرتی۔ سیدہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ خاموش گھر میں پلٹ کے کیوں آ رہی ہیں؟ علی و حسنین کو اپنی گواہی میں کیوں لے جا رہی ہیں؟ سلمان و ابو ذر کو کیوں نہ لے گئیں؟ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ کیا تم سمجھے نہیں؟ اگر سلمان و ابو ذر جھٹلا دیے جاتے تو یہی تو چارج لگتا کہ دو مسلمانوں کو جھٹلا دیا، میں ان کو لے گئی جو ایک دفعہ خدا کی گواہی میں آئے، ایک دفعہ رسول خدا کی گواہی میں آئے۔ بد دعا نہیں کی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، بد دعا نہیں ہو۔ یہ صاحبزادی ہیں دختر رسول، مادر حسنین ہیں، امام حسن ہر ایک کو امام حسن نے سولو کیوں کر لیا؟ آپ پوچھنے والے کون کیوں کر لی؟ اپنی حیثیت دیکھ کے سوال کیجئے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ہیں کون صاحب؟ اپنی آئی ڈی نکالیے۔ آپ یہ پوچھے امام حسن نے سلو کیا؟
جو سبط اکبر ہیں، جو رسول کے نواسے ہیں، جو علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، جو علی کے بعد مسند علی پہ آئے ہیں، ایسے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے میں بچوں کو اس لیے بھی سمجھاتا ہوں کہ ان کی عادتیں صحیح رہیں، غلط نہ ہو۔ بعض لوگ اپنی مومنیت اس میں سمجھتے ہیں کہ بے تکے اعتراض کریں۔ بے تکے اعتراض کرنا مومنیت نہیں ہے، معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سمجھے آپ؟ قرآن پاک پڑھیے، ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جناب موسیٰ، اور میں سمجھتا ہوں بچے کو ان کا نام نامی معلوم، اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب، صاحب شریعت، اللہ کے پیارے، قرآن پاک میں ان کا بہت تذکرہ ہے۔ ایک دن حکم پروردگار ہوا کہ موسیٰ وہاں جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں، سنگم ہے دو دریاؤں کا، وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، تھوڑی دیر جا کے اس کو کچھ پڑھ لو، سیکھ لو۔ ارے صاحب موسیٰ کے لیے لوگ کہتے ہیں ذرا غصے ور تھے، اب ظاہر ہے کہ معاذاللہ نبی تھے، کوئی ایسے غصے ور تو ہوں گے نہیں، مگر ذرا بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ دبدبے والے آدمی تھے، مطلب غصے ور کے بدلے زیادہ اچھا لفظ یہ ہے کہ ان کے لیے نبی کے لیے لفظ استعمال ہو کہ دبدبے والے آدمی تھے۔ تو مگر صاحب حکم خدا آیا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں چلے جاؤ، اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اس سے پڑھ لو۔ موسیٰ پیغمبر تھے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے تھے، ہم ہوتے تو نہ جاتے۔ کہا کرتا اللہ، اس سے کیا ہوتا، کہتا رہتا ہے، ضروری تھوڑی کہ ہم مان لیں، سینکڑوں باتیں ہم سے کہیں کہاں مان رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کو کہا، روزہ رکھنے کو کہا، جھوٹ نہ بولنے کو کہا، ہے کہاں مان رہے ہیں؟ کہا کرے، کہنا اس کا کام ہے، نہ کرنا ہمارا کام ہے۔ مگر موسیٰ نبی تھے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ فرمائے اور وہ نہ کریں؟ ہم ہوتے تو نہ جاتے، کہا کرتا وہ۔ اور اگر پوچھتا کیوں نہیں گئے تو ہم کہتے معبود تو نے ہمیں کتاب دی ہے، وہ کافی ہے۔ خیر صاحب وہ سیدھے سادے بندے، نبی تھے، پیغمبر تھے، چلے اپنے وسیع کو بھی ساتھ لے گئے۔ مختصر یہ کہ قرآن میں پورا قصہ لکھا ہوا ہے، وہاں وہ پہنچے اور ان صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی جو اللہ نے فرمایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے حکم ہے، میں حاضر ہوا ہوں، مجھے اپنی شاگردی میں قبول کر لیجئے، مجھے اپنی شاگردی میں قبول کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ تم ہی ہو؟ ان کا جی ہاں جی ہاں۔ کہنے بھائی ایسا ہے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، لہذا میں تمہیں اپنی شاگردی میں نہیں لوں گا۔ انہوں نے شاگرد بنانے سے انکار کیا، کہتے میں شاگرد نہیں بناؤں گا تمہیں، تم میرے ساتھ صبر نہیں کرو گے۔ انہوں نے خوشامد کی، نہیں مجھے رکھ لیجیے اپنے ساتھ، اور جو آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ کہہ گیا اچھا بھائی اب ضد کر رہے ہو تو تمہاری بات مانے لیتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ کہہ لگے کیا؟ کہہ لگے میرے کسی معاملے میں کیوں نہ پوچھنا، میں جو کچھ کروں مجھے کرنے دینا، کیوں نہ کہنا۔ ہاں یہ قرآن میں لکھا ہے، اس کو میں حدیث نہیں ہے جو آپ کہیے کہ ادھر ادھر سے پڑھ گئے، جو میں کہوں اس میں کیوں نہ پوچھنا، چلو رہو میرے ساتھ۔ ان کا جی بہتر ہے، جیسا آپ حکم دیجئے۔ خیر صاحب یہ ان کے ساتھ چلے،
اب وہ بھی جا رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ دریا تھا، وہاں کنارے پہ کشتی کھڑی تھی. اس کشتی میں بیٹھ کے دریا میں اس پار سے اس پار گئے. جب اس پار اترے تو ان کے پاس، ان بزرگ کے پاس ایک تھیلا تھا. اس تھیلے میں سے اتنی موٹی ایک کیل نکالی اور کشتی کے پیندے میں ٹھوک کے چھید کر دیا. اس نے اچھی خاصی کشتی میں چھید کر دیا، کیل ٹھوک دی اتنی لمبی میں. تو اب آپ بتائیے پتھر بھی نکل جائے. موسیٰ کے منہ سے نکال دیا. کیا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھی خاصی کشتی خراب کیے جا رہے ہیں. ہم آپ ہوتے، کوئی بھی ہوتا تو کہتا کہ نہ کہتا. بھائی آدمی ہے، نبی ہے، کچھ بھی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے صاحب؟ لیکن دیکھیے آپ ان کا معاف کیجیے گا بھائی، خیال نہیں رہا. خیر صاحب بات ختم ہو گئی، چپ ہو گئی. آگے بڑھے، آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے تو ایک لمبی گلی تھی، سنسان پڑی تھی. ایک لڑکا آ رہا تھا، ایک ہاتھ مارا اس کو، کس کے مر گیا. مر گیا، بے ہوش نہیں ہوا. ایسا نپا تھلا ہاتھ مارا کنپٹی پر کہ مر گیا. بھائی ساتھ اچھل پڑا. ارے کیا کیا آپ نے؟ چلیے دیکھیے پھر آپ نے پوچھا، پھر آپ نے پوچھا. اب کی پوچھیے گا تو ہٹا دوں گا آپ کو اپنے پاس. اب کی پوچھیے گا تو ہٹا دوں گا. مل گیا اچھا آپ کی نہیں پوچھا. ایسا چلتے رہے، ایک بستی میں پہنچے تو وہاں کے لوگ اتنے کنجوس تھے کہ انہوں نے ان کو کھانے کو بھی نہ پوچھا. ہوٹل ہوٹل زمانے میں ہوتے نہیں تھے. اب یہ بھوکے پیاسے بیچارے ٹہل رہے ہیں بستی میں، کسی نے کھانے کی ضیافت نہیں کی. ایک دیوار کو دیکھا گر رہی ہے، چل گئے وہاں، آؤ خالی ہیں اسی کو بنا لیں. کھڑے ہو کے ان سے بھی مرمت کرائی، خود بھی مرمت کی. جب مرمت کر چکے تو موسیٰ کہنے لگے اگر آپ ان سے مزدوری طے کر لیتے تو کھانے کے پیسے مل جاتے. تو ان کا جناب اب میرے آپ کے درمیان فراق، میرے آپ کے درمیان فراق، اس لیے کہ آپ پوچھے جا رہے ہیں، آپ مان نہیں رہے. اب میں نہیں رکھوں گا آپ کو اپنے. اب وہ سنتے جائیے راز. جو کشتی میں نے سوراخ کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ پیچھے ایک بادشاہ آ رہا ہے جو کشتیاں چھین رہا ہے لوگوں کی، اور یہ بڑے غریب ملا کی کشتی تھی. اس کی روٹی روزی کا ٹھیکرا یہی ہے. اگر یہ صحیح ہوتی تو بادشاہ لے جاتا اسے. اس کے آدمی دیکھیں گے کہ اس میں تو سوراخ ہے، چھوڑ جائیں گے، وہ مرمت کر کے پھر اپنی روٹی روزی کمانے لگے گا. اس لیے میں نے سوراخ کیا، سمجھے آپ. اور وہ جو تماچا مارا ہے وہ لڑکا بہت بدماش نکلتا ہے اور اپنے والدین کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، جبکہ وہ مومن ہے. میں نے اس کو ختم کر دیا. اس کے بدلے میں اللہ ان کو ایک لڑکی دے گا جو 70 پیغمبروں کی ماں بنے گی. اس کی نسل سے 70 پیغمبر پیدا ہوں گے، اس لیے میں نے ختم کر دیا اسے. اور یہ جو دیوار گر رہی تھی یہ 2 یتیم بچوں کی ہے. اس کے نیچے ان کے باپ نے کچھ دفینہ کیا ہے، خزانہ دفن کیا ہے. یہ دیوار گر جاتی تو تلف ہو جاتا. ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے، جب وہ جوان ہوں گے تو ان کو مل جائے گا. اب آپ اپنے راستے جائیے، میں اپنے راستے جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ سنیے، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وہاں والوں کو سنیں. پہلی بات تو یہ سنیے کہ ایک نبی کو کیوں بھیجا گیا، اس احساس کرانے کے لیے کہ آپ کی لیاقت ہے. موسیٰ جیسے چہیتے نبی کو بھیج دیا خضر کے پاس، تو سیکھا ویکھا تو انہوں نے کیا، یہ احساس لے کے آئے کہ ہم سے بھی زیادہ عالم ہے. لیکن عزیزان گرامی، اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق قرآن نے پوشیدہ کیا ہے. ہم قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے، اس لیے قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اکثر و بیشتر لوگوں پر مصیبتیں پڑتی ہیں
تکلیفیں بڑھتی ہیں، اولادیں طلب ہو جاتی ہیں، مالی نقصان ہوتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا ہوا، کیا مصلحت تھی اس میں. تو جب خضر کی مصلحت موسیٰ نہ سمجھ پائے تو اللہ کی مصلحت آپ کیا سمجھ گئے؟